ذرا اس چارٹ کو غور سے دیکھیں، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دنیا میں کس مذہب کے ماننے والے لوگ ہر سال اسلام قبول کرتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ تعداد کرسچنز کی ہے، جو کہ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک امریکہ، UK، فرانس اور جرمنی کے اندر سب سے زیادہ موجود ہیں۔ ان لوگوں کی تعداد ہر سال 60 سے 70% کے قریب ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایتھف یعنی کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والے 10 سے 15%، پھر اس کے بعد ساؤتھ ایشیا کے اندر یہودیزم 2 سے 5%، اور پھر اس کے بعد سب سے کم یعنی 1% سے بھی کم، جس کو ہم ریئر کنڈیشن کہہ سکتے ہیں، وہ ہے جوڈیزم یا پھر یہودیت۔ اور یقیناً آپ نے بھی کبھی میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر کبھی بھی کسی یہودی شخص کو اسلام قبول کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا۔ اب عام لوگ اس کی ایک لاجیکل ریزن یہ بھی پیش کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کل آبادی ہی یہودیوں کی تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب ہے، تو اس کو اگر کمپیریزن کے طور پر دیکھیں تو یہودی قوم کی کنورجن کی تعداد باقی مذہبوں کے مقابلے میں کم ہی ہونی چاہیے، پر ایسا نہیں ہے۔ اور اس کی اصل وجہ سمجھنے سے پہلے آپ کو یہودیوں کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ ایک بات کو سمجھ لیں کہ یہودیت اور جودیزم صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک نسل بھی ہے، اور ایک یہودی نسل کا شخص جو خود کو یہودی کہہ سکتا ہے، جس کے ماں باپ بھی یہودی نسل سے تھے، اس لیے دنیا کے ہر مذہب کو قبول کیا جا سکتا ہے سوائے یہودیت کے، کیونکہ ان کا رشتہ صرف اپنے مذہب کے ساتھ ایک مذہب کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنے مذہب چھوڑنے کا مطلب ہے اپنی شناخت اور اپنے خاندان کو بھی چھوڑ دینا۔ اس خاندان کو چھوڑ دینا جو کہ اپنے آس پاس موجود سبھی انسانوں کو اپنے سٹیٹس کے سامنے بھیڑ بکریاں، کیڑے مکوڑے یا پھر جانور تصور کرتا ہے، جو کہ صرف ان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ عام طور پر کسی مذہب کو چھوڑنے کی وجہ اس کے اندر موجود خرابیاں، توہم پرستیاں یا پھر ناانصافیاں ہوا کرتی ہیں، جن کو اسلام دور کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہندوازم کے اندر کاسٹ سسٹم، کرسچینٹی کے اندر ڈیونٹی یعنی باپ، بیٹا اور مقدس روح کا کانسیپٹ، اور اپنی عبادات کے اندر پریکٹیکل نہ ہونا شامل ہے۔ لیکن یہودیت یا جوڈیزم کے معاملے میں ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ مذہب تو الٹا اپنے ماننے والوں کو سب سے سپیریئر یعنی خدا کے چنے ہوئے مخصوص بندوں کے طور پر پیش کرتا ہے، اور وہ خود کو دنیا کا پہلا مونوتھیسٹک مذہب بھی کہتے ہیں، جس سے باقی مذہب یعنی کرسچینٹی اور اسلام بعد میں آگے بڑھے، جو کہ صحیح بات بھی ہے، اور یہ مذہب اپنے سوا سب کو کافر اور گمراہ سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ چیز بھی ان کا مذہب بدلنے کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں رکھتی۔ تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو یہودی قوم پر ہزاروں سالوں سے مختلف دور کے اندر ظلم ہوتا رہا ہے، وہ چاہے کئی بار یروشلم شہر کی تباہی ہو، جنگیں ہوں، یا پھر جرمنی کے ڈکٹیٹر کے ہاتھوں ان کی نسل کشی ہو۔ ان تمام مظالم کے دوران یہودی قوم نے خود کو مضبوط کرنے کے لیے اسٹرانگ فیملی سسٹم بنا لیا، اور یہ دنیا بھر سے اکٹھا ہو کر ایک خاندان کی طرح جڑ کر اکٹھے ہو گئے، جیسا کہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سب لوگ اسرائیل کے اندر اکٹھا ہو چکے ہیں، اور دنیا کے ہر ایک یہودی کو یہ آفر ہے کہ وہ خود کو یہودی ثابت کر کے اسرائیل کی نیشنلٹی حاصل کر سکتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی یہودی شخص اسلام سے متاثر ہو کر اس کو قبول کرنا چاہے گا تو وہ صرف اپنا مذہب نہیں بلکہ اپنا خاندان، اپنا ملک، اپنی شناخت اور اپنی تاریخ سب کچھ کھو رہا ہوگا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اپنے جھنڈ سے الگ ہونا ایک شخص کے لیے کتنا دردناک خواب ہو سکتا ہے، اور ایک اہم ترین وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ڈر ان کو اسلام کی طرف کنورٹ ہونے سے روکتا ہے۔ دوسری وجہ یہودی مذہب کے اندر بچپن سے ہی بچوں کو مذہب اور ان کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے، اور ان کے دماغ کو اپنے کلچر، اپنی تاریخ اور مذہبی تعلیمات کے ساتھ اس قدر مضبوط تعلق کے طور پر قائم کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس سے باہر کسی بھی مذہب کی تعلیمات کو پڑھنے کی کوشش ہی نہ کریں۔ اور آپ سوچیں کہ جب وہ کمپیریٹیو ریلیجن کو پڑھیں گے ہی نہیں تو اسلام تک پہنچیں گے کیسے؟ اس لیے اگر آپ زیادہ تر جیوز سے بات کریں تو ان کے مائنڈ کے اندر ایک بہت ہی غلط پرسپیکٹیو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کرسچن، ہندو اور دنیا کے باقی مذہب کے بارے میں بھی فیڈ ہے، جو کہ ان کو بچپن سے ہی پڑھا دیا گیا تھا، اور اب وہ نئی چیز کو سننے کے بارے میں بہت ہی رچ مائنڈ ہو چکے ہیں۔ ان کے دماغ نئی سوچ اور نئی تعلیمات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جبکہ دنیا کے باقی مذاہب کے اندر کلچر اور مذہب کے ساتھ اتنی سخت ترین تربیت ہمیں بچوں کے لیے کہیں پر دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یہودیت یا جوڈیزم، اسلام اور کرسچینٹی دراصل ایک ہی درخت سے نکلی ہوئی 3 شاخیں ہیں، کیونکہ ان کے دادا کا نام ابراہیم تھا، اور کرسچینٹی کی دعوت کا مقصد بھی شروعات میں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت تھی اور اللہ کے شریک بتوں کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ لیکن جہاں پر
پر کرسچینٹی نے خود خدا کا بیٹا بنا کر شرک شروع کر دیا تو اپنی دعوت کا مقصد ہی کھو دیا۔ لیکن یہودیت آج بھی مسلمانوں کی طرح ایک خدا کو مانتی ہے جس کو وہ عالم، جبکہ مسلمان اس خدا کو اللہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ توحید کو لے کر ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ انفیکٹ یہ تو مسلمانوں کی طرح روزے بھی رکھتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، ہر روز خدا کی عبادت بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ ان کو بھی سور جیسے حرام کھانے سے منع کیا گیا ہے، سود جیسے حرام کام سے منع کیا گیا ہے، جادو کرنا بھی سختی سے منع ہے، فحاشی بھی انتہائی سختی سے بین ہے، اور فیملی سسٹم کو بڑھانے پر زور دیا گیا ہے۔ سب کچھ تقریباً اسلام جیسا ہے، لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرق کہاں پر ہے؟ فرق یہ ہے کہ اپنی خود کی مذہبی تعلیمات یعنی تورات کی غلط تشریح کی بدولت پیدا ہونے والی غلط فہمی، کیونکہ 1400 سال پہلے جب مدینہ کے اندر یہودی قبائل آباد تھے اور یہاں پر صرف اس لیے ہجرت کر کے آئے تھے کہ انہیں تورات سے پتہ چلا تھا کہ اس مقدس شہر کے پاس ہی ان کا مسیحا، ان کا بادشاہ اور ان کا آخری پیغمبر دنیا کے اندر ظاہر ہوگا۔ اور جب اس رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور ان کو دعوت حق دی تو قرآن کے مطابق ان علماء یہود کے دل نے اس بات کی گواہی دے دی تھی کہ یہ وہی آخری رسول اور مسیحا ہیں جن کا وہ ہزاروں سالوں سے انتظار کر رہے تھے۔ لیکن اگر یہ علماء یہود محمد رسول اللہ کو رسول مان کر ان کی اطاعت کر لیتے تو اس کا مطلب تھا کہ وہ یہ اپنا سٹیٹس، اپنا رتبہ، اپنی پہچان، اپنی تاریخ، اپنا خاندان سب کو چھوڑ کر اسلام کے اندر داخل ہو جاتے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر جھکانا پڑتا۔ اور اس بات کو قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 کے اندر اللہ پاک یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ محمد کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس دور کے اندر علماء یہود کو لوگ پیغمبروں کی طرح عزت دیا کرتے تھے، کیونکہ عام لوگوں کو تورات تک رسائی بالکل نہیں ہوتی تھی، اور صرف علماء یہود کچھ پیسوں کے بدلے اللہ کے حکم کو تورات کے اندر تحریف کر کے بدل رہے تھے، جس کی نشاندہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے دور کے اندر کی تھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ علماء یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اکٹھے ہو کر فتوے دینا شروع کر دیے اور ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر یہودی قوم کے اندر سود جیسا کاروبار، جادو اور فرقہ واریت یہودی علماء کے فتووں کی وجہ سے پھیل گیا تھا، اور اسی وجہ سے رسول اللہ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہودی علماء اور کرسچن پادریوں کو ان کے ماننے والوں نے اپنا رب بنا لیا تھا، یعنی ان کی ہر غلط بات کو بھی وہ اللہ کا حکم سمجھ کر آنکھیں بند کر کے مان لیتے تھے، جو کہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ نے اسی وجہ سے ان علماء یہود کو کہا کہ تمہارے دل نے تو اس بات کی گواہی دے دی تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہی ہیں، پر صرف دنیا داری کے کھو جانے کے ڈر سے تم نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی عوام کو بھی اس گمراہی کے اندر دھکیل دیا، اور تمہاری مثال تو اس گدھے کی سی ہے جس پر صرف کتابیں لدی ہیں اور اس کو کچھ پتہ نہ ہو کہ ان کتابوں کے اندر کیا لکھا ہے یا پھر کہاں پر جانا ہے۔ اللہ نے اسی وجہ سے علماء یہود پر لعنت فرمائی اور ان کو علماء سو کا نام دیا، جن کی مثال کتے کی سی ہے، کیونکہ انہی علماء سو نے اپنی عوام کو رسول اللہ کی نبوت کا انکار کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ ہمارا مسیحا تو ہمارے جد ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق کی نسل سے آنا تھا، اور اب تک تو ہمارا ہر ایک پیغمبر اسی سلسلہ نسب سے آیا، یعنی اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن محمد تو اس نسل سے ہے ہی نہیں، یعنی یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور اسماعیل کے بعد تو محمد رسول اللہ کے درمیان کوئی ایک پیغمبر بھی نہیں آیا۔ اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر یہودی قوم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا، حالانکہ تورات کے اندر ایسا کچھ نہیں لکھا تھا، اور نہ ہی قرآن نے ایسی کوئی شرط رکھی تھی، بلکہ قرآن نے تو اس یہودی قوم یا پھر بنی اسرائیل قوم کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کا تکبر کہ ہم تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، چاہے جو مرضی کرتے رہیں، اس تصور کو اسلام قبول کروا کر ختم کر دینا تھا کہ اللہ کے چنے ہوئے بندے صرف وہی ہیں جو کہ اس کا حکم مان کر اس کے سامنے سر جھکا دیں۔ لیکن علماء یہود نے جس طرح اس ٹائم کے اندر اپنی عوام کو کنٹرول کیا، ان کو سچ نہیں بتایا، یہ ہولڈ، یہ کنٹرول آج بھی اسی طرح سے قائم ہے، اور آج بھی کسی یہودی کو کسی اور مذہب کا لٹریچر پڑھنے کی اجازت تک نہیں ہے، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج بھی اسلام قبول کرنے والوں کے اندر سب سے کم تعداد یہودی قوم کی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مدینے کے یہودی قبائل میں سے صرف ایک شخص
عبداللہ بن سلام نے اسلام قبول کیا، جو کہ بعد میں قرآن کے اندر اہل کتاب کے عظیم عالم کے طور پر مشہور ہوئے۔ پوری اسلامی تاریخ کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ یہودیوں نے اسلام کو اپنانے کی بجائے اپنی مذہبی کتاب یعنی تلمود اور تورات کی تفسیر پر توجہ دی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شریعت مکمل ہے اور ان کو کسی نئے دین کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے 2023 کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے اندر صرف 0.001% یہودیوں نے اسلام قبول کیا۔ مسیح کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری ملنے کے بعد ان کو بتایا گیا تھا کہ اس کے بعد تمہارے اندر آخری پیغمبر آئے گا جو کہ محمد رسول اللہ کی صورت 1400 سال پہلے گزر چکے ہیں، اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یہ اسی مسیح کے انتظار میں بیٹھے ہیں جو کہ ان کے مطابق آخری پیغمبر بھی ہوگا۔ حالانکہ اصل مسیح جن کا تورات میں بھی ذکر تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر کے طور پر 1400 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور یہ لوگ ابھی تک اسی گمراہی کے اندر بھٹک رہے ہیں۔ اور یہ دنیا کے اندر ان لوگوں کی سب سے بڑی سزا ہے، جس طرح سے اللہ کی نافرمانی اور وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ ماننے کی وجہ سے 40 سال تک ان کو سرائے سینا کے اندر اسی طرح سے بھٹکا دیا گیا۔